کا مہینہ، اس مہینے میں خلیفہ اول حضور کے رفیق و غار یار میرے نبی کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال با کمال جمادی الثانی میں ہوا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق جن کا حضور کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا، حضور نے فرمایا یہ میرے رفیق، میرے دوست، اور حضرت ابو بکر کو لقب صدیق کا دیا گیا کہ میرا یہ دوست جو ہے یہ سچا دوست ہے۔ اگر مکہ تھا تو حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اگر ہجرت کی حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق رہے، اگر غار پر گئے تو حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق رہے، کوئی جنگ تھی تو حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ رہے، جب دنیا سے میرے نبی کریم پردہ فرما گئے، جہاں میرے نبی کریم کا روضہ انور ہے، حضور کی قبر انور ہے، اس قبر کے ساتھ حضور نے اپنے رفیق حضرت ابو بکر صدیق کی قبر رکھی ہے۔ میرے نبی کریم کو اتنی محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، اتنی چاہت تھی۔ حضور فرماتے ہیں جتنے بھی میرے صحابی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ تعلق کیا، میرے ساتھ تعاون کیا، ہر کسی کا صلہ جو ہے وہ میں خود دے دوں گا، لیکن ابو بکر کا صدیق نے جتنا میرے ساتھ تعاون اور میرے ساتھ چلے، ان کا جو صلہ ہے وہ خود خدا دے گا۔ اتنی محبت تھی، اتنا پیار حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے ساتھ کیا۔ اور اسلام کے پہلے خلیفہ جو تھے حضرت ابو بکر صدیق، ایک دو ان کی باتیں میں بتاتا چلوں، ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، حضور نے اپنی انگوٹھی اتاری اور ابو بکر صدیق کو دی، کہا ابو بکر چلے جاؤ، میری انگوٹھی کا جو ناغ ہے نا، اوپر جو پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے کر آؤ۔ پتھر کے اوپر، جو انگوٹھی کے اوپر پتھر تھا، حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے، لکھنے والا جو نقاش ہوتا ہے اس کے پاس گئے اور جا کر اسے کیا کہا کہ اس پتھر کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کر لاؤ، لیکن ابو بکر صدیق نے اس کو کیا کہا، تو یہاں پر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے لکھ دیا، حضرت ابو بکر صدیق لے کر آئے، حضور کے پاس دیا تو حضور نے کیا دیکھا کہ انگوٹھی کے پتھر کے اوپر کیا لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نیچے لکھا تھا ابو بکر صدیق، نیچے یہ بھی لکھا تھا۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر، میں نے تجھے کہا تھا کہ انگوٹھی کے پتھر پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لا، تو نے آگے لکھ دیا محمد الرسول اللہ، ساتھ لکھ دیا ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے والدین قربان ہو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ جب میں لا الہ الا اللہ لکھوانے لگا تو میرا دل نہ چاہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام جدا ہو جائے، میں نے اس سے خود کہا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھ دیں۔ یا رسول اللہ یہ میں نے لکھوایا، لیکن میں قسم رب کی اٹھاتا ہوں ابو بکر صدیق جو ہے اس کا میں نے نہیں کہا، بس میں نے یہ چاہا تھا خدا کے نام کے ساتھ آپ کا نام جدا نہ ہو۔ اتنی باتیں ہو رہی تھی، جبرائیل امین آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ ابو بکر نے جب چاہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کے محبوب کا نام جدا نہ ہو تو رب نے مجھے بھیجا، جبریل جا نیچے ابو بکر بھی لکھوا۔ اگر صدیق چاہے رب کے نام کے ساتھ محبوب کا نام جدا نہ ہو
تو پھر میرے محبوب کا جو رفیق ہے اس کا نام بھی جدا نہ ہو۔ یہ ابو بکر صدیق جو ہے یہ رب کے حکم سے لکھایا گیا ہے۔ اتنی محبت، اس طرح کی محبت حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ کرتے تھے اور حضور ابو بکر کے ساتھ کرتے تھے۔